الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود سے آغاز کر لیجیے۔ اچھا، ہم نے کہا تھا کہ طبقہ اولیٰ کی جو میراث ہے اس کی ہم پریکٹیکل تطبیقات پڑھ رہے ہیں، اور مسئلہ نمبر 991 سے کیا گفتگو ہوگی آج ہماری۔ تو اس کی جو کلی تطبیقات ہیں اس کو ہم نے تین جو ہے وہ تقسیم کیا۔ اصل میں ہمارے پاس ہیں تو دو اس کی صنف، ایک جو صنف ہے ہماری والدین کی ہے اس میں، اور دوسری کیا ہے اولاد کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو والدین کے صنف اور اولاد کی صنف کو ہم جو تقسیم کریں گے تطبیقات میں، وہ ہم تین صورتوں میں کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے فقط والدین کی میراث کو دیکھ لیں، دوسرے نمبر پہ کیا ہے فقط اولاد کی دیکھ لیں، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے مخلوط ہو جائے گی، اولاد بھی ہے اور والدین بھی۔ تو کل ہم نے والدین کی میراث کی جتنی صورتیں ہو سکتی تھیں وہ ساری ڈسکس کی ہیں، کہ فقط والدہ ہے، فقط والد ہیں، والد اور والدہ دونوں ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم نے زوج اور زوجہ کو بھی ایڈ کیا، کیونکہ زوج اور جو زوجہ ہیں میاں بیوی ہیں وہ میراث کے ہر طبقہ میں کیا حصہ پاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ تطبیقات اس کی ممکن ہے جتنی تطبیقات تھیں وہ ساری کیا ہوگی مکمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اولاد کی طرف چلتے ہیں، تو اولاد کی بھی جو تقسیم کی جاتی ہے وہ تین کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک جو ہے وہ ابن کے اعتبار سے ہے کہ فقط بیٹے ہوں گے، دوسری کیا ہے کہ بنت کے اعتبار سے کہ فقط کیا ہوں گی بیٹی ہوں گی، اور تیسری اس میں کیا رہے گی ہماری صورتحال کیا مخلوط رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ابن جو ہے وہ فقط جو ہے وہ بیٹے ہوں، چاہے ایک بیٹا ہو، دو ہوں یا تین ہوں، تو ان کا فرضاً کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کیا ہے قرابتاً ہے سارے کے سارا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مخلوط میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر ایک بیٹا اور بیٹی ہیں یا دو بیٹا اور ایک بیٹی ہے مکس اپ ہیں، تو ان کے بھی کس میں چلا جائے گا قرابتاً میں کیا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے کیا آسان ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی آپ سے بندہ سوال کرتا ہے کہ ایک جی بندہ فوت ہوا ہے، اس کا جو ہے وہ ایک بیٹا ہے، تو میراث کیسے تقسیم ہوگی، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ ساری کی ساری میراث بیٹے کو قرابتاً دے دیں۔ اچھا، اس نے کیا ہے کہ اس کے تین بیٹے ہیں، تو پھر بھی آپ کیا کہیں گے کہ ساری کی ساری میراث بیٹوں کو دے دیں گے، اور تینوں میں کیا ہوگی برابر تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں ثلث، یعنی تین حصے کر لیں گے تو ایک ایک کیا ہے ان کو دے دیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے مخلوط میں اس نے کہا کہ وہ فوت ہوا جی، اس کی دو بیٹیاں تھیں، تین بیٹے تھے، یوں کر کے کہا اس نے، تو یہاں پر بھی کیا ملے گا قرابتاً ملے گا۔ لیکن مخلوط میں ہم نے قانون کیا ذکر کیا تھا للذکر مثل حظ الانثیین کا، کہ لڑکے کو جو ہے وہ لڑکی کا ڈبل ملے گا۔ تو جس کا آسان طریقہ کار کیا ہے کہ جتنے لڑکے ہوں گے ان کی تعداد کو ہم کیا کر لیں گے ڈبل کر لیں گے، یعنی اگر اس نے کہا کہ وہ بندہ فوت ہوا اور اس کے تین لڑکے تھے اور کیا تھیں دو بیٹیاں تھیں، تو یہ تین اور دو کتنے بنتے ہیں پانچ بنتے ہیں نا حصے، ہم کیا کریں گے لڑکے کو ڈبل کر لیں گے، یعنی اس کو کیا بنا دیں چھ بنا دیں گے، تین اور تین چھ، چھ اور دو ہم جمع کریں گے تو کیا ہوتے ہیں آٹھ ہوتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے میراث کے آپ آٹھ حصے بنائیں، چلیں جی۔ تو پھر یعنی ٹوٹل میراث کے ہم آٹھ حصے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لڑکوں کی جو تعداد تھی نا یہ اس کو ہم نے کیا کیا تھا ڈبل کیا تھا، تو ایک لڑکے کو بھی دو دیں گے، دوسرے کو دو دیں گے، تیسرے کو دو دیں گے، اور بیٹی کو اس کا آدھا دینا ہے، تو ایک بیٹی کو ایک، دوسری کو ایک، تو یہ ٹوٹل آپ جب جمع کریں گے تو وہ عدد ہمارا کیا نکلے گا آٹھ کا کیا نکلے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ لڑکے کو جو ہے وہ لڑکی کا کیا دینا ہوتا ہے ڈبل دینا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ تو کیا ہو گئے دو قرابتاً والے ہو گئے، یہ مسئلہ کیا ہمارے لیے حل ہو گیا۔ اب آ جائیں بنت میں کیا حصہ چلتا ہے، تو بنت کے کیا ہیں فرض ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کیا ہوتی ہیں مزید آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کو کیا کہتے ہیں بنت منفردہ، بنت منفردہ، اور دوسرا کیا کہتے ہیں بنتان فصاعدا۔ ایک بندہ فوت ہوا اس کی ایک ہی بیٹی تھی، تو وہاں پر بھی آپ کیا کہیں گے کہ ساری میراث اسی بیٹی کو ملے گی، لیکن آپ تفصیل کیسے دیں گے کہ آدھی اس کو فرضاً ملے گی اور باقی آدھی کیا رداً ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس نے کہا کہ دو بیٹیاں اس کی تھیں، فوت ہو گیا، تو دو بیٹیوں کو کیا حساب کتاب ہوتا ہے دو ثلث ہوتے ہیں، 2/3، تو ہم کیا کہیں گے کہ دو ساری میراث دو بیٹیوں کی ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی، لیکن فرق کیا ہوگا کہ 2/3 جو ان کو ملے گی وہ فرضاً ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ 2/3 کیا کہیں گے آپ فرضاً کہیں گے،
اور باقی کیا کہہ دیں گے آپ؟ ردن کہہ دیں گے. اور سب بیٹیوں میں کیا ہوگی؟ برابر تقسیم ہوگی، کیونکہ کوئی لڑکا نہیں ہے یہاں پہ، تو جتنی بیٹیاں ہوں گی ان کو کیا برابر تقسیم کر دیں گے. بس یعنی آپ اگر ساری اولاد کا خلاصہ کریں تو یہی ہے کہ ساری میراث اولاد کو ہی مل رہی ہے، اس میں ایشو نہیں بن رہا. فقط یہ فرضاً اور ردن کی کیا تفصیل آ رہی ہے کہ کتنا فرضاً مل رہا ہے اور کتنا کیا مل رہا ہے؟ ردن مل رہا ہے. اور یہ فقط سمجھنے کی خاطر ہے، جیسے روایات میں ہے ساری چیز، تاکہ یہ چیز واضح رہے کہ فرضاً کتنا مل رہا ہے اور ردن کتنا مل رہا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ جو سیٹ اپ ہو گیا اولاد کی میراث کا، یہ بھی کیا مسئلہ آسان ہے. اصل جو ہماری بحث ہے نا تطبیقات کی، وہ مخلوط میں ہے، یعنی کہ والدین پلس اولاد، یوں کر کے جو نظام چلتا ہے نا، وہاں پہ کیا ہوتے ہیں مزید صورتیں بنتی ہیں، دقیق بنتی ہیں، اور کیا سیٹ اپ آگے جاتا ہے. ہاں اس میں بھی زوجوں کو ایڈ نہیں کیا، وہ اگر ایڈ کر لیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ پہلے زوجوں کو دے دیں گے، باقی پھر ان کو دے دیں گے. پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر زوجہ کے بھی ایڈ کر لیتے ہیں. اگرچہ انہوں نے زوجہ کے لکھا نہیں ہے، لیکن وہ اب ہمیں معلوم ہے، پریکٹیکل کر لیتے ہیں. اچھا مسئلہ نمبر 991، للابن المنفرد تمام ترکت المیت. ابن منفرد یعنی فقط بیٹا ہے، بیٹی وغیرہ کوئی نہیں ہے. تمام ترکت المیت بالقرابت ہے، تو اس ابن کے لیے کیا ہے؟ میت کا تمام ترکہ مل جائے گا، تمام میراث اسے مل جائے گی. اور سبب کیا ہوگا؟ بالقرابت ہے، قرابت کی وجہ سے ملے گی، فرضاً نہیں ملے گی. وللبنت المنفردۃ تمام ترکت ایضاً، اور اگر اکیلی بیٹی ہوئی تو اس کو کتنا ملے گا؟ اس کو بھی کیا تمام ترکہ مل جائے گا. لیکن یہاں پہ تفصیل کیا ہوگی کہ لیکن النصف بالفرض والباقی بالرد، لیکن نصف اسے فرض کی وجہ سے ملے گا اور باقی جو نصف ہے اسے رد کی وجہ سے ملے گا. اچھا اب آ جائیں زیادہ میں آ جائیں. وللابنین المنفردین، اگر دو بیٹے ہوں، منفردین کی تعبیر کیا بتاتی ہے کہ فقط بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، منفردین یعنی فقط بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں ساتھ. للابنین المنفردین فما زادہ، فما زادہ کیا مطلب ہے؟ یعنی دو بیٹے یا دو سے زیادہ ہوں، بیٹیاں نہ ہوں، تو ان کو کیا ملے گا؟ تمام ترکت، ان کو پورے کا پورا میراث مل جائے گی. اور یہ پوری میراث کیا فرضاً ملے گی؟ یہ قرابتاً بالقرابت ملے گی. تقسیم کیسے کریں گے؟ وتقسم بینہم بالسویہ، یہ ساری کی ساری میراث چونکہ بیٹے ہیں سارے، ان میں کیا ہوگی؟ برابر تقسیم ہو جائے گی. اچھا اب بیٹیوں کی تعداد میں آ جائیں زیادہ میں. وللبنتین المنفردتین، دو بیٹیاں ہیں اور فقط دو بیٹی ہیں، یعنی بیٹا ساتھ نہیں ہے. یہاں پہ منفردہ کی تعبیر کیا ہے؟ فقط بیٹیوں کے لیے. فما زادہ یعنی دو بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں تو ان کو بھی ساری میراث ملے گی، لیکن تفصیل کیا ہوگی کہ الثلثان فرضاً، 2/3 ان کو فرضاً ملے گی. وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ، یہ جو 2/3 ان کو مل رہی ہے یہ ان کے درمیان کیا ہوگی؟ برابر تقسیم ہوگی. 2/3 کے بعد جو باقی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں وَالْبَاقِ يُرَدُّ عَلَيْهِنَّ، باقی بھی ان کے اوپر رد ہو جائے گی. وہ کیسے رد کریں گے؟ کذالک، وہ بھی کیا ہے؟ بالسویہ. کذالک کا اشارہ بالسویہ کی طرف ہے کہ باقی جو رد کریں گے وہ بھی ان کے درمیان کیا ہے؟ برابر طور پہ تقسیم کے طور پہ ہوگا. یعنی اس کا بھی شارٹ کٹ کیا ہوگا کہ ساری کی ساری میراث بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گی، برابر آپ کیا کریں گے؟ تقسیم کر لیں گے. بس قانونی زبان میں آپ کیا کہیں گے کہ 2 ثلث ان کو فرضاً مل رہے ہیں اور باقی ان کو کیا مل رہے ہیں؟ رداً مل رہے ہیں. اچھا یہ الگ الگ تھے. اب بچوں کا مخلوط کر لیں. 992 نمبر مسئلہ، اذا اجتمع الابن والبنت، ٹھیک ہے، اگر ابن اور بنت مل جائیں منفردین، منفردین یعنی فقط بیٹا ہو اور ادھر سے کیا فقط بیٹی ہو. اول ابناء والبنات منفردین، یا کیا ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں ملیں، ٹھیک ہے جی، یہ جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. کانا لہما او لہم، پہلی صورت کے لیے کیا ہوگا؟ لہما ہوگا کہ ابن اور بنت جمع تھے نا دونوں، ایک اکیلا، وہ کہتے نہیں ہیں اکلوتا، جی میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری کیا اکلوتی بیٹی ہے. ہاں 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 ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے وہ دو یعنی منفردین کی تشریح جو ہے وہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں جس طرح ابھی آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو منفرد کی تعبیر استعمال ہو رہی ہے والدین کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، کہ فقط بیٹیاں ہیں، والدین نہیں ہیں، کوئی اور وارث نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوپر جو منفرد کی تعبیر تھی وہ بھی اسی معنی میں استعمال کر سکتے ہیں
للبنت المنفرد جب استعمال کریں تو بھی اسی معنی میں کہ فقط جو ہے وہ بیٹی یا والدین نہیں ہے، اور اسی طریقے سے فقط بیٹی یا بیٹا بھی نہیں ہے، تو وہاں یعنی دونوں استعمال ہو جائیں گے، بیٹے کے مقابلے میں بھی ہو جائے گا اور والدین کے مقابلے میں بھی۔ یہاں پہ جو منفرد کی تعبیر ہے نا، یہ فقط کس کے مقابلے میں ہوگی؟ والدین کے مقابلے میں ہوگی، کیونکہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی تو آ چکی ہے نا، لہٰذا ہم یہاں پہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط بیٹا ہے، نہیں بیٹی تو ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ احسن تم یہ اچھا متوجہ کیا آپ نے۔ تو یہاں پہ جو تعبیر ہے منفردین کی، وہ کس کے مقابلے میں ہے جی؟ والدین کے مقابلے میں ہے، اور کوئی وارث نہیں ہے۔ یعنی اذا اجتمع الابن والبنت منفردین ہے کہ فقط جو ہے وہ بیٹا اور بیٹی جمع ہے، فقط بیٹا اور بیٹی، یہ فقط کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی والدین نہیں ہے۔ یا اول ابناء والبنات منفردین ہے، یا فقط کیا ہے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کو بھی کیا ہے منفردین لینا ہے، یعنی یہی ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے۔ تو کان لہما، تو پہلی صورت میں جو دو تھے بیٹے اور بیٹی، تو ان دونوں کے لیے، اور دوسری صورت میں کیا تھے؟ لہم، سب تھے، بیٹے اور بیٹی مکس اپ تھے، سب کو کیا مل جائے گا؟ تمام ترکہ، پورے کا پورا ترکہ مل جائے گا۔ اور یہ کیسے ملے گا؟ قرابتاً ملے گا۔ تو یہاں پہ آپ قرابتاً کا لفظ لکھتے ہیں، نہیں لکھا گیا یہاں پہ۔ لذکر مثل حظ الانثیین، اور قانون یہاں پہ کیا لے گا تقسیم؟ کیسے کرنا ہے تقسیم؟ کہ لذکر مثل حظ الانثیین، انثیین دو خواتین کا حظ حصہ، دو خواتین کے حصے جتنا لذکر ایک مذکر کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ اگلی صورت کیا ہے؟ یہ مخلوط والی صورت حال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو جو ہے ابھی ہم کرتے ہیں، یعنی یہ جتنی ممکنہ صورتیں تھیں ساری جو ہے وہ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، پوری کو مٹا دیں۔ اچھا، یہاں پہ جو مسئلہ نمبر 993 ہو جائے گا، ابھی جو ہمارے زیر بحث ہوگا، ٹھیک ہے، 993۔ یہاں پہ انہوں نے فرض یہ کیا ہے کہ والدین بھی ہیں، اور ادھر سے کیا ہے؟ بنت ہے، ایک بیٹی ہے، بنت منفردہ، یعنی وہی اس کے مقابلے میں ہو جائے گا، بیٹے کے مقابلے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بندہ فوت ہوا، اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، اور اس کی کیا ہے؟ ایک بیٹی ہے اکلوتی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ تفصیل کی طرف جائیں تو ان کیا یہ سارے فرض والے ہیں یا کوئی اس میں قرابت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ سارے فرض والے ہیں۔ بنت منفردہ کا کتنا ہوتا ہے؟ 1/2۔ والدہ کا کتنا ہوگا؟ 1/6۔ اور والد کا کتنا ہوگا؟ 1/6، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کیا ہو گئے ہیں؟ ہمارے پاس فرضاً والے ہو گئے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں کہ ردن والے بھی ہیں یا ردن والے نہیں ہیں؟ تو سارے کیا ہیں؟ یہاں پہ ردن والے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک قانون دیا تھا کہ جب سب کے اوپر رد ہونا ہو تو پھر آپ جو فریضہ بناتے ہیں وہ نسبت رد کے اعتبار سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا یہاں پہ روایات میں آپ پڑھیں گے تو امام علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ یہ 5 حصے کرو، 3 جو ہے وہ بیٹی کو دے دو، ایک کیا ہے والدین کو دے دو، یوں کر کے لکھا ہوگا۔ تو اب وہ 5 حصے کیسے بنے ہیں اس کی کیا ہے یہاں پہ تطبیق آئے گی۔ یہاں پہ فریضہ ہمارے پاس کیا بننا چاہیے؟ ویسے تو 2 اور 6 ہے نا، 6 بننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 6 میں سے جو ہے وہ بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے؟ 3، والد کو 1، والدہ کو 1، یہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 5 بنتے ہیں۔ باقی یہ 5 جب یہاں سے مائنس ہو جائیں گے تو پیچھے 1 رہ جائے گا، اسی 1 کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ رد کرنا ہے، اور رد بھی کیا ہے؟ اسی حساب سے ہم نے کرنا ہے، یعنی اس 1 کے ہم کیا کریں گے؟ 5 حصے کریں گے، پھر کیا ہے 3 اس کو، اور 1 اس طریقے سے۔ تو اس کا شارٹ کٹ کیا ہے کہ آپ فریضہ جو ہے وہ نسبت رد کے اعتبار سے نکال لیں۔ یہی جو نسبت رد ہماری 5 کی بن رہی تھی نا، تو آپ ٹوٹل فریضے کیا بنائیں؟ 5 بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب مسئلہ لکھا ہوگا کہ بھئی وہ بندہ فوت ہوا، اس کے والدین تھے تو اور ایک بیٹی تھی، میراث کیسے تقسیم کریں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ پوری میراث کے 5 حصے کر دو، جتنی بھی میراث ہے اس کے 5 حصے کر دیں، اس 5 میں سے 3 جو ہے وہ بیٹی کو دے دیں، 1 والدہ کو دے دیں، اور 1 کس کو دے دیں؟ والد کو دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، یہ سارے ردن والے ہیں، ہاں، جب تمام ردن والے ہوں گے، یعنی درمیان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر رد نہیں ہونا۔ اگر درمیان میں ایسا ہے کہ جس کا رد نہیں ہونا، پہلے پھر اس کو الگ کر دیں گے، اس کو فرداً دے دیں گے، باقی کے پھر ایک جیسے کا حساب کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ مسئلہ کیا ہے یہاں تک ہمارے سامنے واضح ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور بحث آتی ہے حاجب کی، ٹھیک ہے۔ حاجب کی بحث یہاں پہ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ماں کے لیے، ٹھیک ہے،
سوال یہ ہے کہ ماں کے لیے حاجب کی بحث آئے گی یا نہیں آئے گی؟ باپ زندہ ہے ٹھیک ہے، لیکن نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ آئے گی، یعنی وہ 1/6 مل رہا ہے نا والدہ کو، 1/3 نہیں دینا۔ حاجب کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ والدہ کو 1/3 ملنا ہوتا تھا، تو حاجب کیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا 1/3 آپ نہیں دو بلکہ کیا دو، 1/6 دو۔ ابھی ہم والدہ کو 1/6 دے رہے ہیں نا، تو حاجب کے ساتھ اس کو 1/3 کے اوپر تو نہیں لے کر جانا نا۔ تو یہاں پہ ماں کا 1/3 بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ ماں کا 1/3 یہاں پہ بنتے ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اولاد ہے نا، اولاد جب ہو تو ماں کا کیا بنتا ہے، 1/6 بنتا ہے۔ جب 1/6 بنتا ہے تو حاجب کی کہانی ختم ہوگی نا۔ حاجب کا چکر کہاں پہ ہوتا ہے کہ جب والدہ کا 1/3 بنتا ہو، یعنی اولاد نہ ہو، پھر یہ بحث آتی ہے کہ بھئی اس کو 1/3 دیں یا 1/6 دیں، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ حاجب جو ہے اسے ثلث سے حاجب بنا کے کس کے اوپر لے جاتا ہے، سدس کے اوپر لے جاتا ہے، یہ حاجب ہوتی ہے نا۔ اچھا ایک یہ حاجب ہے، ایک اور حاجب ہے جس کے اوپر فقہا میں کیا اس مسئلے میں اختلاف ہے، اسے کیا کہتے ہیں، حاجب عن الرد۔ حاجب عن الرد کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ والدہ کو 1/6 ملنا تھا، 1/6 ملنے کے بعد ہم کیا کہتے تھے کہ والدہ فرد والی ہے، اس کے اوپر رد بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ روایات کی وجہ سے کچھ فقہا نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہاں پہ والدہ کو 1/6 ملے گا لیکن رد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں ہاں، میت کے بھائیوں کی وجہ سے، یعنی میت کے بھائی حاجب بنیں گے، کس سے حاجب بنیں گے، رد سے حاجب بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا چیز پہلی دفعہ سن رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو نظریہ ہے نا یہ مشہور فقہا کا ہے، یعنی باقاعدہ جو ہے نا وہ روایات کی وجہ سے کچھ چیزوں کی وجہ سے یہ سمجھا ہے مشہور فقہا نے، ٹھیک ہے۔ تو مشہور فقہا کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جو والدہ صاحبہ ہیں، اگرچہ حاجب یہاں پہ وہ والا نہیں ہے پہلے والا کہ جو حاجب عن الثلث بنتا تھا اور سدس کی طرف لے جاتا تھا، وہ والا حاجب نہیں ہے، لیکن یہاں پہ حاجب عن الرد کیا ہے، موجود ہے، یعنی وہی جو اخوہ ہیں، وہی جو بہن بھائی ہیں، اس کے اندر جو حاجب کی شرائط پوری ہوں گی، وہ حاجب کیا ہے 1/6 تو پہلے ہی مل رہا ہے، لیکن جو ردن اس کو ملنا تھا اس سے کیا بن جائیں گی، حاجب بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ مشہور کا نظریہ ہے، لیکن مشہور کے مقابلے میں جو تحقیق ہے کچھ فقہا کو کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ جو کہ سارے فرض والے ہیں لہٰذا فرضی طور پہ اس کو کیا ملے گا، ردن بھی کیا اس کو ملے گا۔ فرق کہاں پہ آئے گا، ٹھیک ہے جی، ہاں فرق ہے نسبت رد میں، یعنی اگر ہم مشہور کے نظریے کو لیں، ابھی ہم کیا کہتے ہیں مشہور کے نظریے کو ہم لیتے ہیں، ہاں حاجب کی شرائط وہی رہیں گی، 6 جو شرائط ہیں وہی رہیں گی۔ فرق کیا ہے کہ وہ جو حاجب ہم نے پڑھا تھا وہ والدہ کو ثلث سے سدس کے اوپر لے جاتا تھا، اور یہ جو مشہور والا حاجب ہے یہ کیا ہے، والدہ کو حاجب کس سے کرتا ہے، رد سے، یعنی حاجب یعنی یہ رکاوٹ بنتا ہے عن الرد، یہ والدہ کے اوپر رد نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے۔ ہاں اب جب والدہ کو رد نہیں ہونے دیتا تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ہیں تو سارے فروض، لیکن جو اس میں ایک جو ہے نا ماں والا، اس کے اوپر کیا رد نہیں ہونا۔ اب جس کے اوپر رد نہیں ہونا ہوتا اس کا کیا قانون ہم کرتے ہیں، اس کو ہم پہلے دے دیتے ہیں اور باقیوں کا کیا ہم حساب بعد میں کرتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے مشہور کے نظریے کے مطابق، یعنی ابھی ہم مشہور کے نظریے کے مطابق میراث تقسیم کر رہے ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے کہ جی مال کے 6 حصے بناؤ، ٹھیک ہے جی، مال کے 6 حصے بنا کے والدہ کو کیا ہے 1 حصہ دے دو، ٹھیک ہے جی، والدہ کو 1 حصہ کیا ہے 1/6 دے کر اسے کیا ہے بیچ دیں گے، آپ کو مل گیا۔ باقی ہمارے پاس کیا رہ گیا، والد رہ گیا اور کیا رہ گیا، بیٹی رہ گئی، بیٹی کا 1/2 اور والد کا 1/6، ٹھیک ہے، 2 اور 6 میں پھر ہم کتنا فریضہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں کے اوپر رد ہونا ہے۔ اب یہاں پہ ہم رد کی نسبت سے فریضہ نکالنا ہے اس کا، ٹھیک ہے، ہاں 4 بنے گا، 4 کیسے بنے گا، اب 4 سمجھ آ گئی کیسے بنے گا، کیونکہ دیکھیں 6 فریضہ بنائیں گے تو اس کو کتنا ملنا ہے، بیٹی کو 3، والد کو کتنا ملنا ہے 1، 3 × 1 کیا ہو گیا 4، ٹھیک ہے۔ اب جو 2 بچے تھے نا 2 اسی نسبت سے رد ہونے ہیں نا، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اس کا باقی کا فریضہ آپ کیا بنا لو، 4 بنا لو، 4، یعنی یہاں پہ مشہور کیسے فتویٰ لکھیں گے، مشہور فتویٰ لکھیں گے کہ اگر والدین اور 1 بیٹی ہے تو وہ کیا کہیں گے، پہلے والدہ کو 1/6 دے دیں، پھر مال کے آپ 4 حصے کریں،
اور مال کے 4 حصے کرنے کے بعد کیا کریں جی، اس میں سے 3 جو ہے وہ بیٹی کو دے دیں اور 1 کیا ہے اس کو والد کو دے دیں. تو یہ کیا ہو جائے گا، فردن اور ردن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ 5 ہو رہا تھا 4 ہونا. ہاں ٹھیک ہے. پہلے والد کو دیتے ہیں اس کو ایسے ہی ان کے ساتھ مکس کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم نے نہ کہ پہلے والد کو دے دیں اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. والد کو سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے، ردن اس کو رد دینا ہے، پھر دوبارہ اس کو بلا کے لائیں گے. والدہ کو سائڈ پہ دے. والدہ کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا. یہاں تک واضح ہے. یعنی جو مشہور کا نظریہ ہے اس کے مطابق پہلے والدہ کو دے دیں 6واں حصہ، پھر باقی مال کے 4 حصے کریں، اس میں سے 3 بیٹی کو اور 1 کیا والد کو. مشہور کے مقابلے میں جو چند فقہا کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، جو تحقیق کی بنیاد پہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، پورے مال کے آپ 5 حصے کریں، سب کو رد کرنا ہے. 5 حصے کریں، اس میں سے 3 جو ہے وہ بیٹی کے، 1 جو ہے وہ والد کا اور 1 کیا ہے والدہ کا. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ 1/6 پہلے والدہ کو مل رہا ہے پورے مال میں سے، یا پھر والدہ کو، یہ ہم یوں لکھ لیتے ہیں خلاصہ کہ مشہور کے مطابق والدہ کو کتنا مل رہا ہے، 1/6 پورے مال میں سے. ٹھیک ہے. اور قیلہ والے کے مطابق، مشہور کے مقابلے میں قیلہ آ گیا، اس کو کتنا مل رہا ہے پورے مال میں سے 1/5. ٹھیک ہے. یہ ادھر سدس مل رہا ہے اور ادھر کیا مل رہا ہے، خمس مل رہا ہے. یعنی اگر پیسے 6 لاکھ ہیں تو یہاں پہ والدہ کو کیا ملے گا، 1 لاکھ ملے گا. اور اگر جو ہے وہ پیسے 6 لاکھ ہیں تو 6 لاکھ کا خمس کتنا ہوتا ہے، 20 کہہ رہے ہیں، 1,20,000 1.2 یعنی 1,20,000. ٹھیک ہے جی، 1,20,000 ہو جائے گا، 1.20 کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو فرق کتنا آ رہا ہے، تفاوت کتنا آ رہا ہے، 20,000 کا. ٹھیک ہے، 20,000 کا تفاوت آ رہا ہے. یعنی مشہور کیا کہیں گے کہ یہ 20,000 جو ہے وہ نہیں ملے گا. قیلہ والا کیا کہے گا کہ یہ 20,000 کیا ہے والدہ کو ملے گا. اب ہم صحیح سیسانی سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی 20,000 کا کیا کرنا ہے، والدہ کو دینا ہے یا نہیں دینا. تو ان کی پالیسی کیا چلے گی کہ میری تحقیق تو ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ اموال کا ہے لہذا میں اس میں کیا مشورہ دوں گا، احتیاط کا. ٹھیک ہے. اب ممکن 20,000 میں احتیاط کیسے کریں، وہ احتیاط ایسے کریں گے کہ آپ اس میں کیا کریں، مصالحت کریں. مصالحت کیا ہوتا ہے کہ ہم بیٹی کو اور والد کو کہیں گے کہ بھئی یہ 20,000 ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ حصہ کس کا ہو، والدہ کا ہو سکتا ہے یہ والدہ کا نہ ہو اور آپ دونوں کے اوپر رد ہو جائے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس میں آپ آپس میں تینوں کیا کریں، مصالحت کر لیں. والدہ کہے کہ اپنی مرضی سے میں چھوڑ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ بیٹی کو ہم دے دیتے ہیں. بیٹی کہے کہ ہم تقسیم کر لیتے ہیں آپس میں، جیسے وہ آپس میں کیا ہوں راضی ہوں. ٹھیک ہے. راضی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ راضی ہونا پڑے گا، یہاں پہ ضروری ہے، یعنی تصرف نہیں کر سکتے. اصل چیز کیا ہے، یہ مال ہے نا، مال کے مسئلے میں ہم نے تو فقہی مسئلہ بتانا ہے نا، باقی وہ ہم کریں یا نہ کریں عمل اس کی ذمہ داری نہیں ہے نا ہماری. یعنی میراث میں قانون کیا ہوتا ہے کہ اگر وارث چاہیں تو میراث کے طور پہ تقسیم ہی نہ کریں، انہیں اختیار ہے کہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، ان کا بڑا سارے بالغ عاقل ہیں، وہ کہیں کہ ہم آپس میں مصالحت کرتے ہیں کہ جو میراث کے حصے بنتے ہیں اس کے طور پہ تقسیم ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میرا ایسا زیادہ بنتا ہے، میں تمہیں زیادہ، میں اپنے سے تمہیں دے دیتا ہوں، تمہارا تھوڑا بنتا ہے تمہیں اور زیادہ دے دیتے ہیں. ایک کہتے ہیں جی میں لیتے نہیں ہوں، آپ سارا خود تقسیم کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے بس وہ گاڑی دے دو، مجھے مکان دے دو، باقی سارا آپ لے لو. اس طریقے سے میراث میں مصالحت چل سکتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میراث کے قانون ہو گئے ہیں تو اب واجب ہے کہ وہ میراث کے طور پہ تقسیم کریں، واجب نہیں ہے. یہ واجب کب ہوتا ہے کہ جب وارثوں میں سے ایک بندہ کہے کہ نہیں جی مجھے اپنا شرعی حق چاہیے. ایک بندہ اگر نعرہ لگا دے نا درمیان میں کہ جی مجھے اپنا شرعی حق چاہیے، جو شریعت نے حصہ رکھا ہے مجھے وہ چاہیے، پھر یہ سارے کیا ہے آپ کو تقسیم کرنی پڑتی ہے. ہاں وہی ایک کو ہم دینے کے بعد میراث تقسیم تو کریں گے نا، ایک کو دینے کے بعد باقیوں کہیں گے ہاں بھائی آپ کو بھی شرعی حق چاہیے. اگر کہیں گے شرعی حق چاہیے ٹھیک ہے، شرعی حق نہیں چاہیے آپس میں مصالحت کرتے ہیں، پھر ایشو نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو میراث کے ایشو کب آتا ہے کہ جب کام مصالحت پہ نہ جا رہا ہو اور وہ کہیں مصالحت کو ہم قبول نہیں کرتے، ہمیں کیا چاہیے، شرعی حق چاہیے. لیکن یہ جو یہاں پہ حصہ بھی بن رہا ہے 20,000 والا، یہاں پہ تو ہم کیا کہیں گے، مصالحت انہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ صحیح نے فتویٰ نہیں دیا، احتیاط کا کہہ دیا. اب یہاں پہ انہیں کیا کرنی پڑے گی، مصالحت کرنی پڑے گی. ہاں کسی کی طرف رجوع کر کے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ
احتیاط پہ اگر عمل کریں گے تو انہیں کیا کرنی پڑے گی؟ مسالت کرنی پڑے گی۔ قاعدہ جاری کرتے ہوئے ان کو دے دیں میراث تو کیا بننا؟ کون سے کہتے ہیں؟ 10 جو ہے بیٹی کو دے دیں، 5 کا نہیں وہ تو پھر آپ اسے یہ آپ فتویٰ دے رہے ہیں نا۔ کریں تو ہو سکتا ہے نہیں نہیں، اگر وہ مانیں، وہ کہیں کہ ہم شرعی حق نہیں چاہیے، آپ ہم مسالت کرتے ہیں، برابر تقسیم کر لیتے ہیں سارے، کیا ایشو ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ابھی بنا کس پہ کھڑی ہے؟ اگر فرض کریں درمیان میں نابالغ ہوں پھر بھی آپ مسالت نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ کو شرعی حق تقسیم کرنا ہوتا ہے، یا جو ہے وہ درمیان میں سارے کہہ دیں گے ہمیں شرعی حق چاہیے، شرعی طور پہ ہم تقسیم کریں گے، پھر مشکل ہو جائے گی۔ ہاں جی، مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ۔ آپ آ جائیں اس کی تطبیق کے اوپر۔ اذا اجتمع الابوان مع بنت واحدۃ، والدین جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں ایک بنت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اور سارے کے سارے یہاں پہ کیا ہوں گے؟ ذی فروض ہوں گے، اصحاب الفروض ہوں گے۔ فإن لم يكن للمیت اخوۃ، اگر میت کے یہاں پہ بھائی نہ ہوں، بھائیوں کا چکر کہاں سے آ گیا؟ حاجب والا، یہاں پہ حاجب بنتی نہیں ہے، یہ وہ مشہور نظریے کی وجہ سے کہ حاجب انہیں رد کی یہاں پہ بات ہے۔ اگر میت کے بھائی نہ ہوں، کون سے بھائی؟ یعنی وہاں پہ فقط بہنوں کی بات نہیں ہے، میت کے بہن بھائی سارے ہو سکتے ہیں۔ تتوفر فیہم شروط الحاجب المتقدمہ، یعنی میت کے وہ بہن بھائی نہ ہوں کہ جن کے اندر جو شروط حاجب متقدم ہیں، جو 6 شروط ہیں، وہ ان کے اندر کیا متوفر جو ہوتی ہیں۔ اگر ایسے حاجب نہیں ہیں، یعنی شارٹ کٹ میں کیا کہیں، حاجب نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر میت کے حاجب نہ ہوں تو پھر تو صورتحال واضح ہے، چاہے مشہور ہوں یا قیلہ والا قول ہو، سب کا یہی کہنا ہے کہ قسم المال 5 اسہم، کہ مال کے آپ کتنے حصے کریں گے؟ 5 حصے کریں گے، اور یہ 5 حصے کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ نسبت کے جو رد ہے نا، اس حساب سے فریضہ جو نکالا جا رہا ہے۔ اچھا، روایات میں بھی ایسے ہے، یعنی زرارہ کی جو روایات ہیں وہ نقل کرتا ہے کہ امام نے کہا 5 حصے کرو، 4 کرو، یہ کرو، 12 حصے کرو۔ ہاں وہ جانتے تھے چونکہ فضیلت کے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ان کے پاس ہوتی تھی اہل بیت میں، صحیفۃ الفرائض اسے کہتے ہیں، تو صحیفۃ الفرائض میں بھی ایسی شارٹ کٹ لکھی ہوتی تھی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ فقط ہم یہ نہ کہ سید خوئی سید سستانی نے ایسا لکھ رہے ہیں، یہ روایات میں لکھا ہے تو انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ اب تک آپ اگر شرائع الاسلام میں جائیں تو وہ تو بالکل روایات کی طرز پہ چلتے ہیں، بہت ہی شارٹ کٹ ہے وہاں پہ، وہ تو انسان کو سمجھنے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو مال کے آپ 5 حصے کریں گے، فَلِكُلِّ مِنَ الْأَبْوَيْنِ سَهْمٌ وَاحِدٌ فَرْضًا وَرَدًّا، تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ ابوین میں سے ہر ایک کے لیے، فَلِكُلِّ مِنَ الْأَبْوَيْنِ، ابوین میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہو جائے گا؟ سہم واحد، اس 5 میں سے ایک سہم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہر ایک کو ایک دیں گے۔ ایک وہ کیوں دے رہے ہیں؟ ایک جو ہے اس میں فرضاً بھی آ جائے گا اور اسی ایک میں کیا آ جائے گا؟ ردن بھی آ جائے گا۔ وَلِلْبِنْتِ، اور بیٹی کو کتنے دے دیں گے؟ 3 اسہم، اس کو کیا ہے 5 میں سے 3 دے دیں گے، اور وہ بھی کیا ہے کذالکن ہوگا، کذالک کیا ہے اسی کے اندر فرضاً بھی آ جائے گا اور اسی کے اندر کیا ہے ردن بھی آ جائے گا، جس کی تفصیل کیا ہم بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ إِخْوَةٌ تَجْتَمِعُ فِيهِمْ شُرُوطُ الْحَجْبِ، اور اگر میت کے کیا ہوئے بھائی ہوئے، یہاں پہ کون سے بھائی کہ جس کے اندر حاجب کی شروط ہوتی ہیں، اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ اختلاف ہو جائے گا۔ فقیلہ، تو یہاں پہ قیلہ والا قول کیا ہے کہ ان حکمہ حکم صورت الاولی، کہ اس کا حکم بھی وہی ہے کہ جو پہلے ہم نے بیان کیا ہے، کہ یہاں پہ حاجب کا کوئی قانون ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے، قیلہ مشہور کے مقابلے میں ہو گیا نا، ٹھیک ہے، یہ جو قیلہ والا ہم کہہ رہے تھے وہی جو 5 حصے کرنے، تو قیلہ والا کیا کہے گا کہ وہی جو پہلی صورت میں کر رہے تھے ویسے ہی کرو بھائی، رد سب کے اوپر ہونا ہے نا، رد سے کوئی چیز حاجب نہیں بنتی۔ یعنی قیلہ والا کیا کہتا ہے؟ قیلہ والا یہ کہتا ہے کہ یہ بھائی جن کے اندر حاجب کی شروط موجود ہیں، یہ حاجب ان رد نہیں بنتے، جب حاجب ان رد نہیں بنتے تو مسئلہ کیا ہو جائے گا کہ والدہ کو بھی رد ہونے۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ حاجب کی اس میں تمام شرائط، پھر یہاں پہ ہم حاجب کی رد کریں، ہاں تو حاجب یہاں پہ حاجب وہ کون سا حاجب ہوتا تھا؟ ہاں وہ ثلث سے سدس والا حاجب ہوتا تھا، یہاں تو ہے ہی سدس مل رہا ہے نا، یہاں تو حاجب کی بات نہیں ہے، یہاں پہ حاجب نیا حاجب آ گیا ہے، جو رد سے کیا بنے گا؟ حاجب بنے گا۔ ہاں یہ اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم بھی اس میں پھنسے رہتے تھے بھی یہ کیا حاجب کہاں سے آ گیا، پہلے تو پڑھے حاجب بنتے نہیں ہے، یہاں پہ چھٹا ایسا مل رہا ہے، چھٹے سے حاجب کیا ہوگا؟ تو اس حاجب کا نیا نام ہے، اور اس میں ہے بھی فقط یعنی عبارت میں فقط بھائیوں کی بات ہے، بہنوں کی بات بھی نہیں ہے، فقط بھائیوں کی بات ہے جن کے اندر وہ شروط ہوں، ٹھیک ہے۔ تو قیلہ والا کیا کہتا ہے کہ یہ حاجب ان رد نہیں بنیں گے، یہ قیلہ والا کیا کہنا ہے کہ یہ حاجب ان رد نہیں بنیں گے، تو اس کا حکم پھر کیا ہو جائے گا؟ پہلی والی صورت کا ہو جائے گا کہ جو قسم المال 5 اسہم، کہ مال کے وہی 5 حصے کریں گے، ولا اثر لوجود الاخوۃ، اور یہ جو آپ بھائی حاجب بنا رہے ہیں اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے،
یہ جو اخوہ آیا ہے آگے اس کے آ رہا ہے تجتمع فیہم شروط الحجب، اس سے ضروری ہے کہ ہم 3 بہنیں بھی لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں یعنی اگر ایک بھائی ہے تو پھر 2 بہنیں ہوں ساتھ، کر سکتے ہیں۔ لیکن اخوات نہیں کرنا، اخوہ بھائیوں کے نہ لیے کہہ رہے شروط حجب کا ہے کافی ہے۔ اس میں تو فقط بہنیں بھی آتی ہیں نا حاجب، کبھی کبھی سیگا جمع کا استعمال کیا جاتا ہے، اس سب کے لیے شامل ہوتا ہے۔ یہ اب بات درست ہے، بہرحال میں دیکھتا ہوں استدلالی بحث کہ اس میں یعنی بہنیں بھی شامل ہوں گی، یعنی حاجب ہے، یعنی اگر سیستانی کی دقیق تعبیر ہوتی ہے، یعنی اگر حاجب کی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ لفظ حاجب لکھ دیتے سیدھا۔ ٹھیک، بہرحال یہ نقطہ دیکھتے ہیں، یعنی سوال کیا ہوا کہ یہاں پہ کیا بہنیں بھی آئیں گی یا نہیں آئیں گی حاجب تک، یہ سوال ہوتا، 4 بہنیں جو ہوتی تھیں۔ اچھا، ولیکن المشہورہ، لیکن مشہور بین الفقہاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ان کا کیا کہنا ہے کہ ان الاخوۃ یحجبون الام حینئذ عن الرد، یہاں پہ رد کی تعبیر آئی ہے کہ یہاں پہ اخوہ کیا ہوں گے، وہ ماں کے لیے حاجب بنیں گے رد سے، فیکون لہا السدس فقط۔ اب یہاں پہ رد، ماں کے اوپر رد نہیں ہونا نا، اب ہمارے پاس کیا ہو گیا، 2 فرض والے آگے کہ جن کے اوپر رد بھی ہونا ہے، اور ایک فرض ایسا ہے جس کے اوپر رد نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ صورت حال بنی تھی، تو اب جس کے اوپر رد نہیں ہونا اس کو پہلے حصہ دے دیتے ہیں نا۔ اب ترتیب کیسے رہے گی، سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، پورے مال کا چھٹا حصہ نکالیں گے اور ماں کو دے دیں گے، فیکون لہا السدس فقط۔ اب ماں کا کیا ہو جائے گا، سدس ہو جائے گا، سدس کیا ہے، پورے مال کا چھٹا حصہ، ٹھیک ہے، بالفرض ہو جائے گا۔ وتقسم البقیہ، اب چھٹا حصہ دینے کے بعد جو باقی 5 حصے رہ گئے اس کا کیا کرنا ہے، کہتے ہیں اس کی آپ دوبارہ تقسیم کریں، کس کی طرح تقسیم کرنی ہے، والد اور بیٹی کے درمیان۔ وتقسم البقیۃ بین البنت والاب، اور باقی کو کیا ہے، بیٹی اور باپ کے درمیان تقسیم کریں گے، کیسے تقسیم کریں گے، اربعاً، 4 حصے بنائیں گے، اربعاً 4 حصے بنائیں گے، اور یہ 4 حصے کیسے بنائیں گے، فرضاً و رداً، اس کے اندر فرض اور رد دونوں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ رد بھی دونوں کے اوپر ہونا ہے، فرض بھی دونوں کے اوپر ہے، تو فرضاً و رداً میں ہم 4 حصے بنا لیں گے کہ سہم للاب، ان 4 میں سے ایک جو ہے وہ باپ کو مل جائے گا، وثلاثۃ سہام للبنت، اور 3 کیا ہیں، بیٹی کو مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں پھر خلاصہ کیا ہو گیا کہ قیلہ والے کے مطابق ماں کو کیا ہے، خمس ملتا ہے، اور مشہور کے مطابق ماں کو کیا ملتا ہے، سدس ملتا ہے۔ والمسئلہ تو محل اشکال، اور مسئلہ کیا ہے، محل اشکال ہے فقہاء کے درمیان، فلا تترک مراعات و مقتضی الاحتیاط، بس یہاں پہ احتیاط کے تقاضے کو ترک نہ کیا جائے، کہاں پہ، فیما بالتفاوت بین الخمس والسدس من حصۃ الام، کہ جو تفاوت بنتا ہے کس کے درمیان، خمس اور سدس کے درمیان، جو ماں کا حصہ ہے، تفاوت جو ہم نے 20,000 نکالا تھا، اس تفاوت میں کیا کیا، آپ لوگ احتیاط کریں، یعنی بیٹی کو کہہ دیا ہے کہ بھئی اگر اس میں تصرف کرنا ہے، رد کے طور پہ کچھ لے رہی ہو تو ماں سے کیا ہے، اجازت لے لو، ٹھیک ہے، باپ سے بھی کہہ دیا کہ تصرف کرنا ہے تو کیا لے لو، اجازت لے لو، ماں سے بھی کیا کہہ دیا کہ اگر یہ 20,000 رکھنا چاہتی ہے تو دونوں پارٹیوں سے کیا لے لیں، اجازت لے لیں، یعنی مل جل کے اس کو کیا ہے، چلائیں، آپ اس میں نظام کریں۔ ٹھیک ہو گئی، اچھا آگے مسئلہ آ جائیں جی، ہمارے پاس ٹائم رہ گیا، ہاں کچھ ہیں 5-10 منٹ۔ اذا اجتمع الابوان مع ابن واحد، ٹھیک ہے جی، اب یہ بیٹی کے ساتھ تھا، ابھی بیٹے کے ساتھ آ جائیں، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، والدین ہیں اور ادھر سے کیا ہے، بیٹا ہے، ہاں بھی فرض والے کتنے ہیں اور فرض والے جو نہیں ہیں وہ کتنے ہیں، بیٹا فرض والا نہیں ہے، ہاں بیٹا جو ہے وہ قرابتاً والا ہے، اور یہ کیا ہے جی، ہمارے پاس فرض والے ہیں 1/6 اور 1/6، تو پھر قانون کیا ہوتا ہے کہ قرابتاً والے کو آخر پہ رکھتے ہیں، پہلے فرض والے کو کیا دے دیتے ہیں، تو یہاں پہ فریضہ ہمارے پاس ایک ہی نکلے گا 6، یعنی 1 سدس والد کو دے دیں گے، 1 سدس والدہ کو دے دیں گے، باقی سارا کس کو اٹھا کے دے دیں گے، بیٹے کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی الگ بحث کیا نہیں بنے گی، بڑی بحث واضح۔ اذا اجتمع الابوان مع ابن واحد، مسئلہ نمبر 994، کہ جب والدین جمع ہو جائیں ایک بیٹے کے ساتھ، کان لکل من الابوین، تو ہر ایک میں سے، ابوین میں سے ہر ایک کو کیا ملے گا، السدس 1/6 مل جائے گا، والباقی للابن، اور باقی کیا مل جائے گا، ابن کے لیے مل جائے گا۔ اچھا بالکل یہی صورتحال رہے گی کہ اگر 2 بیٹے آ جائیں، 3 بیٹے آ جائیں، 1 بیٹا اور 1 بیٹی آ جائیں، یعنی سارے قرابت والے جو ہم نے قرابت والی صورتیں لکھی تھی ساری، سب میں یہی قانون رہے گا کہ والد کو بھی سدس دے دیں، والدہ کو بھی سدس دے دیں، باقی سارے کیا اولاد میں تقسیم کر دیں، فرق ہو مذکر مؤنث کا تو پھر کیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین کر لیں۔ وَإِذَا اجْتَمَعَا، جب یہی والدین جمع ہو جائیں، مع الابناء، بیٹوں کے ساتھ، اول بنات فقط، یا فقط بیٹیوں کے ساتھ،
ٹھیک ہے جی. کان لکل واحد منہما السدس، تو ان میں سے کیا ہو جائے گا، ہر ایک کے لیے سدس ہو جائے گا. والباقی یقسم بین الابناء او البنات بالسویہ، تو باقی کیا ہے، ابناء میں یا بنات میں کیا بالسویہ کیا ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا. یہاں پہ بنات والے میں آ جائیں جی. ہاں بنات والے میں کیا کہیں گے جی؟ یہ تو ثلث فرض معین ہے. ہاں اگر یہاں پہ بیٹی ہیں، ان کا کتنا ہوتا ہے بیٹیوں کا؟ 2/3 ہوتا ہے نا، 7 بیٹی ہیں. چلیں اس کا ہم اپنا حساب کرتے ہیں کیسے بنتے ہیں. 3 اور 6 ہیں نا، 6 آ جائے گا. مال کے کیا ایسے کریں گے، 6 سے کریں گے. دیکھیں فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. 6 میں سے ایک سدس والد کا، دوسرا سدس کیا ہے، والدہ کا. 2/3 کتنا بنتا ہے سدس کا، 4. پورا ہو گیا. کوئی بچے نہیں ہے، ردن کی بحث کیسے؟ 4 + 1 + 1 5 اور 6 پورا ہو گیا. ہم ردن کی بحث آئے گی کیا؟ نہیں آئے گی. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ والدین اور بیٹیاں جمع ہو، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ والد کو بھی کیا دیتے ہیں، سدس دے دیں، والدہ کو بھی سدس دے دیں، اور باقی جو بچے کا 4 ہیں وہی فرض نہیں بنتا ہے بیٹیوں کا، وہ سارے کا کیا مل جائے گا. اور یہاں پہ اسے کیا کہتے ہیں کہ فروض اور فریضہ کیا ہو گئے، برابر ہو گئے. واضح انشاءاللہ. والباقی یقسم بین الابناء او البنات بالسویہ، اور باقی کیا ہے، وہی ابناء میں یا بنات میں کیا بالسویہ برابر تقسیم ہو جائے گا. تو یہاں پہ آپ بنات رکھیں یا کیا رکھیں جناب علی، ابناء رکھیں. بنات کا 2/3 فرضاً بنتا ہے اور ابناء کا کیا بنتا ہے، قرابتاً بنتا ہے. نتیجہ بالکل یہی رہے گا. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. یقسم بین الابناء، فقط بیٹے ہیں تو ان میں برابر تقسیم ہوتا ہے، فقط بیٹیاں تو ان میں بھی کیا ہوتا ہے، برابر ہی تقسیم ہوتے ہیں، اس میں تو ایشو نہیں ہے. اچھا. وَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الْأَوْلَادِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، اور اگر کیا ہے اولاد کے ساتھ جمع ہو جائیں، کون، یہی والدین، لیکن اولاد میں کیا ہو، ذکور اور اناثاً مکس اپ ہوں. ابھی بنات اور ابنات تھا، مکس اپ کر لیں تو وہ سارے قرابت میں چلے جائیں گے نا. ٹھیک ہے. تو پھر بھی طریقہ کار کیا ہوگا کہ کان لکل منہما السدس، پھر بھی ادھر قرابتاً والے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا ہے، والدین میں سارے کو سدس دے دیں گے. وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي، اور باقی قرابتاً جانا ہے نا، اور باقی کیا ہے، اولاد میں تقسیم ہو جائے گا، جمیعاً تمام اولاد میں تقسیم ہو جائے گا. لِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وہاں پر بھی یہ قانون چل جائے گا کہ مذکر کو جو ہے وہ ڈبل دیں، 2 خواتین جتنا دیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.